الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وإنك لعلى خلق عظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، دعا ہے رب العالمین دی بارگاہ عز و جل دے اندر کہ قرآن مقدس دی جن آیات دی تلاوت کیتی ہے، اللہ ان آیات دا صحیح معنی اور مفہوم سمجھاون دی توفیق عطا فرمائے. سمجھن اور سمجھاون دے بعد اللہ فریقین نو اس تے عمل پیرا ہون دی بھی توفیق عطا فرمائے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات دے وچوں ایمان تو بعد جنہ چیزاں تے بہت زیادہ زور دیتا گیا ہے اور انسان دی سعادت نو ان چیزاں تے موقوف کیتا گیا ہے، ان اشیاء اور ان چیزاں دے وچوں ایک اخلاق حسنہ بھی ہے کہ اخلاق حسنہ نو اختیار کیتا بنے اور برے اخلاق تو اپنی حفاظت کیتی بنے. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات دے اہم جزاں وچوں ایک اہم جز ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میری بعثت دے مقاصد وچوں یہ بھی مقصد ہے کہ میں اخلاق دے تمام گوشے مکمل اور کامل کر دیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی کو بھیجا اور فرمایا جاؤ مکے دے اندر اس چیز دی معلومات کر کے آؤ کہ اس پیغمبر نے جڑا نبوت دا دعویٰ کیتا ہے اس دی تعلیمات کیا ہے اور
بارے پوچھ کر کے آؤ۔ او انہاں دا بھائی مکے دے اندر آیا، اور چونکہ پابندیاں ہی بڑیاں ہن، لیکن کسی نہ کسی طریقے نال پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے معلومات حاصل اس کر گئی، اور واپس حضرت ابو ذر غفاری کو گیا اور آخر لگا رأیت یأمر بمکارم الاخلاق، اے میرا بھائی ابو ذر غفاری، اس پیغمبر نو میں ڈٹھا کہ وہ حکم کریں دے اچھے اخلاق دا، بہتر عادات دا اور اچھی صفات دا وہ حکم کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیست دے مقاصد وچوں ایک یہ بھی مقصد ہے کہ آپ اس امت دے اخلاق نو درست کرنا ہے اور برے اخلاق تو اس امت نو روکن آئے نے۔ اور یاد رکھو جس بندے دے اخلاق اچھے ہوندے ہیں، عادات اچھی ہوندی ہیں، کردار اچھا ہوندا وے، او دے اندر خوبیاں ہوندیاں نے، صفات اچھی ہوندیاں نے، ایدا نتیجہ کیا ہوندا وے اور ایدا رزلٹ کیا نکلدا وے کہ جس بندے دی عادات اور اخلاق اچھے ہووے نا، سب تو پہلے انسان نو دلی سکون پہنچدا ہے، او دا دل اطمینان بخش ہوندا وے، او دی زندگی دے اندر حشاشت بشاشت ہوندی وے، اور خوبصورت طریقے نال زندگی گزار رہے ہوندا وے، دل بے قرار نہیں ہوندا بلکہ خوش اور خرم رہندا وے۔ اور جس بندے دا انہاں اس نال تعلق ہوندا وے، رشتہ داریاں ہوندیاں نے، یا دکاندار ہے تے او دے گاہک ہوندے نے، یا کتھائیں پڑھدا ہے تے او دے دوست احباب ہوندے نے، تو یاد رکھو جس بندے دے اخلاق بہتر ہوون، عادات اچھی ہوون، سب تو پہلا رزلٹ یہ نکلدا ہے کہ اس نو قلبی سکون حاصل ہوندا وے، اور دوسرا رزلٹ یہ نکلدا ہے کہ جڑے لوگ اس نال وابستہ ہوندے نے او لوگ بھی ان دے اخلاق دی وجہ نال خوش تے خرم رہندے۔ اور جس بندے دے اخلاق ہی اچھے نہیں ہیں، عادات ہی اچھی نہیں، کردار ہی اچھا نہیں ہے، تو یاد رکھو سب تو پہلے وہ رزلٹ اور نتیجہ یہ وے کہ وہ بندہ خود بے قرار رہندا، خود بے چین رہندا وے، اور جڑے لوگ اس نال وابستہ ہوندے نے، رشتہ داری دے لحاظ نال، جگاکی دے لحاظ نال، یا دوست احبابی دے لحاظ نال، او دی بد اخلاقی دی وجہ نال او بندے بھی پریشان تے خفا ہوندے۔ تو اخلاق دا بڑا اہم رول ہے اس مذہب اسلام دے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صفت بیان کی تھی قرآن مقدس دے اندر، اور اللہ فرماتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، میرے محبوب دلاں دا تزکیہ کرنا ہے، برے اخلاق نو ختم کر کے اچھے اخلاق دی تعلیم دے بڑھائے نے۔ تائیں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی بادشاہ نے جنہیں بلایا، اور حضرت جعفر طیار اتھے کھڑے ہوئے نے، اور سب تو پہلے نجاشی بادشاہ نے سوال کیتا، اے جعفر طیار، اے دس جڑا پیغمبر تھوڑے وچ مبعوث ہو چکے ہوئے، آ چکے ہوئے، او دے بارے تیرا کیا خیال ہے؟ کچھ اسلام دے بارے سانو معلومات دے۔ تو حضرت جعفر طیار یہ حضرت علی دے بھائی نے، اور حبشی طرف ہجرت کرنے والے جو نمایاں کردار ہے، انتہا درجے دے خوبصورت نے، اور انتہا درجے دے خطیب تے مقرر نے۔ بادشاہ کون ہے؟ نجاشی بادشاہ، حبشہ دا بادشاہ وے، اور عیسائیت نال تعلق رکھدا وے۔ حضرات صحابہ کرام دے وچوں حضرت جعفر طیار نقیب محفل بن کے کھڑا ہو گئے نے، خطیب صحابہ کھڑا ہوئے نے، اور حضرت جعفر طیار نے فرمایا اے بادشاہ سلامت، اس پیغمبر دے آمن تو پہلے اسارے اخلاقیات حال لے آئی کہ اسا شرابہ پی دیا سے، برائی کر دیا سے، اسارا جڑا طاقت والا ہوندا ہے وہ کمزور بندے نو دبوچ کے رکھدا ہے، اسا حرام اور مردار چیزاں کھاندے ہوندے آسے، اسارے اندر اخلاق دی پستیاں موجود ہن، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے سارے وچوں مبعوث کر کے ایو جے سارے ہوتے کرم کیتا وے، اسا برے اخلاق نو چھوڑ کے اچھے اخلاق دا نمونہ بنا۔ پیغمبر دی تعلیم دا مقصد ہے، اور بیسد اہم مقاصد دی وچوں اہم مقصد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو اعلیٰ اخلاق دی کیا دے بنائے، تعلیم دے بنائے نے، اور خالق دی خوشنودی حاصل کرنے واسطے اور مخلوق دی ہر دل عزیزی حاصل کرنے واسطے بالکل آسان تے بہتر تے اچھا نسخہ ہے کہ انسان دے اخلاق اچھے ہو، کردار انسان دا اچھا ہونا چاہیے وے، جس بندے دا کردار اچھا ہو سی، اخلاق اچھے ہو سن، خالق بھی اس تے خوش تھی بنائے تے مخلوق بھی اس تے راضی رہا بناوے۔ اگر انسان ہزارہ علم پڑھ بنے، ڈگریاں
ڈگریاں حاصل کر گئے کالج کی تعلیم پڑھ گئے مدرسے دا فارغ ہو ونے مفتی عالم شیخ الحدیث بن ونے یا استاد بن ونے یا انجینئر بن ونے یا ڈاکٹر بن ونے اگر وہ اخلاق بہتر نہیں ہے اگر وہ بول چال اچھا نہیں ہے اخلاق اچھے نہیں ہیں کردار اچھا نہیں ہے تو وہ پڑھن دا فائدہ کوئی پڑھن دا فائدہ کو نہیں وہ ڈگریاں صرف کاغذات دی صورت اندر لئی ودوے یا علم کاغذات دی صورت اندر لئی ودوے اصل انسانیت اللہ جوہر جڑا وہ اندر ہونا چاہیے وہ جلے ختم ہو گیا ہمیں جس مذہب تے مسلک نال بھی تعلق رکھ دوے اگر انسان دے اچھے اخلاق نہیں ہیں اگر وہ کردار اچھا نہیں ہے تو اور رب دی نظر وچ بھی مردود ہے مبغوض ہے اور مخلوق دی نظر وچ بھی قابل نفرت آج دے درس دا خلاصہ ہے کہ اسانو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے مقاصد دے وچوں اہم مقصد جڑا اخلاق ہے اس نو ہی اپناونا چاہیے اپنا کردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے آئینے دے اندر سوارنا چاہیے وے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بندے پوچھیا یا رسول اللہ دین کیا ہے دین کیا ہے 3 مرتبہ اس نے سوال کیتا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے کو پوچھنا چاہنا ہے کہ دین کیا ہے تو میں تنوں دساں کہ سارے دا سارا دین میرا اخلاق ہے کیا ہے اچھے اخلاق اچھے آداب اور یہ بھی دسی ونیا کہ جڑا سارے خلاف پروپیگنڈا کیتا ویندا ہے مسلماناں دے خلاف خاص طور تے پروپیگنڈا کیتا ویندا ہے جی او جی اسلام تلوار دے زور تے پھیلے جی اسلام دہشت گرد مذہب ہے جی اسلام انتہا پسند مذہب ہے جی اسلام وحشت اور ظالمانہ مذہب ہے جی یاد رکھو مسلمانوں اسلام تلوار دے زور نال نہیں پھیلیا اسلام اخلاق دے زور نال پھیلیا کردار دے زور نال پھیلیا وے میرے نبی نے یہ کردار لوگوں دے سامنے پیش کیتا وے صحابہ کرام نے یہ کردار لوگوں دے سامنے پیش کیتا وے کہ آئے تا میرے نبی دے قتل دے ارادے لے کے آیاں آئے تا میرے نبی دی جان لیون آیاں لیکن میرے نبی دی اخلاق نے اس طرح انہوں ڈھیر کر چھوڑے وے کہ جڑے سر لیون آیاں میرے نبی تے سر قربان کر کے اخلاق دے زور دے ہوتے اخلاق دی تلوار نال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے مار کے سر کیتے نے یاد رکھو جڑیاں جنگاں لشکراں نال نہیں جیتیاں جا سکدیاں جڑیاں جنگاں ہتھیاراں نال نہیں جیتیاں جا سکدیاں او جنگ تے لڑائی انسان اخلاق نال جیت جا سکدا اخلاق نال او سارا علاقہ فتح کیتا جا سکدا وے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی بعثت دے مقاصد وچوں اہم مقصد ہے کہ آپ اس امت نو اعلی اخلاق دی تعلیم دے بنایا آپ خود بھی ان اخلاق تے عمل کر کے دکھایا بس اس امت کو تعلیم بھی دیتی ہے کہ میری امت اگر اچھے اخلاق تے عمل کر سی اچھا کردار بنے سی بہترین صفتہ پیدا کرے سی تو اللہ انہوں مقام بھی سب تو نرالا اور صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ کو پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اخلاق دے بارے فرمایا امی جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا اخلاق کیا ہے آپ دی سیرت کیا ہے آپ دا کردار کیا ہے میری ماں نے کوئی جواب دیتا فرمایا تو قرآن نہیں پڑھیا اس وقت جی بار بار قرآن پڑھیا وے تو میری ماں نے فرمایا سارے دا سارا قرآن میرے نبی دا اخلاق ہے سارے دا سارا قرآن کیا ہے میرے نبی دا اخلاق ہے قرآن جنہ چیزہ تو آمنہ دلال منع کریں دا رہ گیا میرا نبی اس تو کیا گیا رکدہ رہ گیا اور جنہ چیزہ دا حکم دیندہ گیا وہ میرا نبی کردہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو اپنا اوڑنا بچھونا بڑھایا وے آج امت کا تعلق قرآن نہ کٹ گیا وے آج امت قرآن دی تلاوت بھی چھوڑ دیتی ہے تو قرآن دے احکامات تے عمل کرنا بھی کیا کر دیتا ہے چھوڑ دیتا وے تو اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرما رہے وے فرمایا میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے نے آن کے پوچھا یا رسول اللہ اخلاق کیا نے اور اچھا کردار کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک دی ہے تلاوت کی اور فرمایا خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین اے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگ تھونل بدتمیزی کریں لوگ تھونل زیادتی کریں سونیا تو انہوں معاف کیتی رکھیا کیا کیتی رکھیا کہا یہ اخلاق اور جہل جڑے لوگ نے انہوں تو اعراض کیتی رکھیا کر فضول بحث مباحثہ کرنے دا فائدہ کچھ نہیں اصلا لگ وینے سیاسیات دے ہوتے آنے ایک بھائی دی لیڈر دی محبت دے اندر
دوسرے دی ماں بہن ہی کر دوسرے گالم گلوچ دی کردار خوشی کی تھی اس تو تے وہ الزام لائے جڑا اون دے اندر ہوندے بھی کوئی نہیں بیچارے دے اندر تو یاد رکھو میرا رب اپنے نبی نو اعلی اخلاق دی تعلیم دے رہے ہے فرمایا خذ العفو سونیا معافی نو لازم پکڑ جڑا بھی تیرے کوئی زیادتی کرے تو کیا کیتا کر یہ اخلاق ہے یہ کیا ہے اخلاق ہے اور جاہلن الاعراض کیتا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نے ایک جنگ تے غزوے تو واپس آ رہے ہیں اور بڑی گرمی ہے صحابہ کرام درختن اوٹاں گلیندے ودے نے ہر صحابی نے اپنے درخت بول کے دینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت دے تلے محوے استراحت ہو گئے نے اور آپ نے اپنی تلوار مبارک درخت دے تے لٹکا رکھی اور آپ سم گئے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے نے ایک کافر مشرک کو پتہ چلے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فلانے درخت دے تلے ستے ہوئے نے اپنے لشکر کی دبے دے پہ پاؤں تلوار لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے بالکل قریب آ گیا اور جلے تلوار سونت کے مارن لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو تو میرے نبی دی اکھ مبارک کھل گئی جلے اکھ مبارک کھلیے اور آکھنے لگا من یعصمک منی اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میری تلوار تو تینوں کون بچے سی یہ آکھنے لگا میری تلوار تو تینوں کون بچے سی کائنات اس عظیم انسان نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتا فرمایا تلوار دے وار تو میں میرا اللہ بچے سی کون بچے سی یہ اللہ آکھنے لگا کون ہے آپ صلی اللہ اسا تا اللہ اتنی میرا کھاں چاہاں چونکہ اتھو جو نہیں نکل اسا زبانی سارے دعوین تو اللہ دی ذات تے بھروسہ اس طرح ہونا چاہیے دوے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھروسہ کر کے دکھائے فرمایا میرے نبی نے فرمایا اللہ اوے کافر تیری تلوار اس وقت تک نہیں مار سکتی جب تک کائنات دے خالق دا حکم نہ ہو یہ تلواراں تے گولے تے گولیاں کسی نو کچھ نہیں آکھ سکدیاں جب تک خالق کائنات دا حکم نہ آوے جلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دا نا چاہیا کہ کافر دے ہاتھ جو تلوار ڈھہ گئی گر گئی تلوار اور جلے تلوار گری میرے نبی نے تلوار اٹھا لی اور آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم کو تلوار ہے دے دشمن میرے نبی دے قابو چاہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من یعصمک منی اوے میں نو تو میرے رب نے بچا کے دوے تو دست میری تلوار تو تینو کون بچے سی اللہ دی قسم کافر نے اطمینان نال جواب دیتا فرمایا یا رسول اللہ تھوڑی تلوار تو مینوں تھوڑا اخلاق بچے سی کیسے بچے سی تھوڑا اخلاق تے تھوڑا کردار بچے سی تھوڑی نرمی بچے سی تھوڑا معاف کر دیونا بچے سی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میری جان لیون آئے ہم اور میری تلوار میری گردن اڑاون آئے ہم لیکن ہم تلوار میرے ہاتھ کھینچے اور میرے قابو چاہ گئے لیکن تنو پتہ ہے کہ پیغمبر دے اخلاق اعلیٰ اخلاق ہونے نے یا میں تنو رب دی رضا واسطے معاف کرتا فرما خود العفو سونیا اگر تیرے نال کوئی زیادتی کر بھی ہوئے تو کیا کیتا کر یہ اخلاق اسانہ کی حال ہے اسد حد ہی پار کر ونے تو قرآن دا اگر مطالعہ کیتا ونے تو قرآن اخلاق دی تعلیم دیندا وے سارے دا سارا قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اخلاق نال بھریا پیا وے امت نو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق دی تعلیم دیتی وے یاد رکھو اخلاق دے ترائے درجے ایک اخلاق حسنہ وے ایک اخلاق کریمہ وے ایک اخلاق عظیمہ اخلاق حسنہ کس نو آخ دینے اگر میرے نال کسی زیادتی کیتی وے میں کسی نال زیادتی نہ کرا اگر کوئی میرے نال زیادتی کر گیا تو میں اتنا بدلہ گھل سکتا جتنا میرے نال زیادتی ہوئی اس تو زیادہ اگر میں بدلہ گھل سکتا میں کی بن ویسا ظالم بن ویسا یہ اخلاق حسنہ میں کسی نو تکلیف نہ پہنچاؤ اگر تھوڑا کوئی زیادتی کر گیا بدلہ لے سکتے ہو اتنا بدلہ گھل سکتے ہو جتنا تھوڑا زیادتی ہوئی ہے کیونکہ قرآن مقدس ایک آیت میرے ذہن دے اندر اللہ فرماتا ہے ان النفس بالنفس العین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن اگر تھوڑا کسی نے بندہ قتل کیتا ہے تو بندے دے بدلے کتنا مارے ویسے ایک بندہ مارے ویسی اگر تھوڑا کسی نے نک بھن سٹیا یا کان توڑ دیتا کان کپ بھی دوے یا تھوڑا دند کسی نے توڑ دیتا وے تو او دے بدلے بھی اتنا نقصان کیتا ویسی یہ الاخلاق حسنہ اور ایک اخلاق کریمہ اساں کیا دیاں اساں اٹ دا جواب کس نال دیونا ہے یہ اخلاق نہیں ہے یہ بہادری بھی نہیں یاد رکھ قرآن نے بہادراں دا ذکر کیتا وے اور اللہ فرماتا ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس جنتی لوگ ہونے
جنہاں نو غصہ آوے اور انہاں نو کاوڑ آندی بھی ہے والکاظمین الغیظ تو اس غصے نو کڈھیندے نہیں ہیں بلکہ کے کر گندے نے پی ویندے نے اور صبر دا دامن نہیں چھوڑیندے والکاظمین الغیظ غصے نو پی ویندے نے والعافین عن الناس اور لوگوں دی خطاواں تو کیا کر دینے درگزر کر دینے معاف کر دینے واللہ یحب المحسنین اللہ قرآن مقدس کے اندر فرماندا وے یہ جے لوگوں نال میں رب محبت کرن لگ یہ جے اچھے لوگوں نال میں رب محبت کرن لگ میں دوا لیکن سارا کی حال ہے اساں وچ دا جواب کس نال دیون دے چکر چ ہونے پتھر نال دیون دے چکر چ ہونے یہ اخلاق حسنہ نہیں ہے جتنا بدلہ لے لیا جتنی زیادتی ہوئی اتنا بدلہ لے سکتے ہو ایک یہ اخلاق کریمہ یہ کیا مطلب ہے اگر میرے نال کوئی اچھا ہے تو میں بھی اس نال کیا کراں اچھائی کرا میرے نال کوئی اچھائی کرندا ہے میں اس نال اچھائی کراں اگر میرے نال کسی نے بدتمیزی کیتی ہوئی اگر میرے نال کسی نے زیادتی کیتی ہے تو میرے اخلاق دا تقاضا ہے کہ میں اس زیادتی نو معاف کر دوں میں اس زیادتی نو کیا کر چھوڑا معاف کر چھوڑا یہ اخلاق کریمہ وے کہ شریفاں دا کام ہوندا ہے معاف کر دینا بدماشاں دا کام ہوندا ہے بھڑنا لیکن سارا اساں تا بس او ڈنڈے سوٹے کٹھے کر کے دو چار نال چھوکرے بھی لائے نوجوان دوست بھی ملائے کہ بس من کے لڑائی شروع کر دیتی یاد رکھو مسلمانوں لڑن اور بھڑن والا بندہ اللہ نو سب تو زیادہ ناپسندیدہ اللہ نو کون سب تو زیادہ ناپسندیدہ بندہ ہوئے جڑا لڑائی جھگڑے نو ترجیح دیندا وے تا اخلاق کریم آئے وے کہ اگر اچھائی کیتی ہے تو اچھائی کرو اگر کسی نے زیادتی کیتی اللہ دی رضا واسطے معاف کرو اور اخلاق عظیمہ آئے وے مسلمانوں کہ میں کس نال زیادتی بھی نہ کراں اگر میرے نال کوئی زیادتی کر گیا میں رب دی رضا واسطے معاف بھی کر چھوڑا معاف کرنے دے بعد اس نال اور اچھا سلوک بھی یہ اخلاق عظیمہ میں کس نال زیادتی بھی نہ کراں اگر میرے نال کوئی زیادتی کر گیا کوئی میری بےزتی کر گیا وے کوئی میرے تکلیف دیے گیا تو میں اس نو تکلیف نہ دیواں بلکہ اور حسن سلوک نال پیش آواں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو میرے رب نے یہ اخلاق عظیمہ عطا فرمایا اور اللہ فرماندا و انک لعلی خلق عظیم سونیا محبوبہ اسا تو خلق عظیم عطا فرمائے سارے اخلاق نو بہتر اخلاق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نو عطا فرمائے نے یہ اخلاق دا بہت بڑا منظر قرآن پاک دی میں آیت پڑھی ہوئی اللہ نے اسی چیز دے اندر ذکر کیتا سارے معاشرے دے اندر ایک ہوری ناسور پیدا ہو چکی ہے ایسا کیا دیا اساں جی اچھے نال تکیو اچھے ہاں فلانا چنگا ہے تو میں بھی کیا ہاں چنگا اور یاد رکھو اگر میں نال کسی زیادتی کی تھی میں بھی نال کیا کرنی ہے یاد رکھو برائی نہ نہیں مٹائی جا سکتی برائی اچھائی نہ مٹائی جا سکتی اگر کسی نے زیادتی کی تھی تو تو اس نال کیا کیتا کر معاف کیتا کر اچھا سلوک کیتا کر کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ نے فرمایا سل من قطع اے میرا صحابی کوئی اگر تیرے نال توڑن دی کوشش کرے تو اس نال سارا یہ حال ہے سارا کوئی حال اساں توڑن دی کوشش کرے نے اور دراڑا پاون دی کوشش کرے نا رشتہ داراں دے اندر چغل خوری کیتی غیبت کیتی دنیا گلا حدود گلا ہدوان کیتی یاد رکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے آکھن دا مقصد کیوے آپ فرما رہے نے سل من قطع اے میرا صحابی اگر کوئی تیرے نال توڑن دی کوشش کرے تو اس نے زبردستی کیتا کر جوڑن دی کوشش کی کر اور دوسرے نمبر تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا صحابی اگر تیرے ہوتے کوئی ظلم کرے تو اس کو معاف کرن دی کوشش کی یہ کیتی کر یہ کام بڑے اوکھے نہیں لیکن اگر کوئی کار گنے تے اللہ دا محبوب بندہ بن جائے ہمارے رشتہ دار انسان دی فطرت ہوتی ہے نا سامے دا بھرا اگر زیادتی کرے تو بندے نو کاوڑ بھی زیادہ لگتی تمہارا رشتہ دار زیادتی کرے تو اور زیادہ کاوڑ لگتی ہے تو آپ دے آکھن دا مقصد ہے کہ اپنی مین ختم کر اور اپنی وڈیائی نو ختم کر کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی تعلیمات تے عمل کر آپ دے اخلاق تے عمل کر کہ اگر کوئی تیرے نال توڑے جوڑن دی کوشش کر اگر تیرے ہوتے کوئی ظلم تے زیادتی کرے تو کیا کیتا کر معاف کیتا کر تیسرے نمبر تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا صحابی اگر تینو کوئی محروم کرے اگر تینو کوئی شے نہ دے مال تے منگیا نہیں دیتا پیسے منگے نہیں دیتی اور کوئی چیز ضرورت دیا ہے تینو نہیں دیتی اس تینو محروم کر دیتا وے لیکن اعلی اخلاق دا تقاضا ہے کہ جڑا تینو محروم کرے تو اس نو اور عطا کیتا کیا کیتا کر
لیکن سارا چکر کے وے اساں برائی نو برائی نال مٹاون دی کیا کردے ہیں؟ فلاں نے برا کیتا تو میں بھی کیا کرنا ہے؟ یاد رکھو یہ قانون نہیں ہے. اگر یہ میرا رومال ہے اگر یہ ناپاک ہو گیا وے اس نو ناپاک پانی نال پاک کرساں کہ پاک پانی نال؟ پاک پانی نال کیا کرساں؟ پاک کرساں. اگر ناپاک پانی نال اس نو پاک کیتا تے پاک انیا کو برائی کی اچھائی دی مثال ہے مسلمانوں. برائی برائی نال ختم نہیں ہو سکتی. برائی ختم ہو سی تے اچھائی نال ختم. قرآن پاک دا ایو مقام جڑا میں تلاوت کیتا وے اللہ نے اسی چیز کی مثال بیان فرمائی ہے. اللہ فرماتا ہے ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ. وہ کائنات والے آکھن والو برائی دا بدلہ برائی نال دیونا چاہیے نہیں. اللہ فرماتا ہے ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ. برائی اور اچھائی برابر نہیں ہو سکتی. ایک بندہ اچھا کام کر رہا ہے دوسرا بندہ برا کام کر رہا ہے. ایک بندہ بے نمازی ہے دوسرا بندہ نمازی ہے. دونوں برابر. ایک اچھائی کر رہے ہوئے ایک برائی کر رہے ہوئے دونوں برابر. جڑے نیکی اور بدی برابر ہی نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے اگر تیرے نال کوئی زیادتی کر بھی وباوے اگر تیرے نال ظلم ہو ہی بنے تینوں کیا چاہیے وے ادفع باللتی احسن. اس برائی نو اچھائی دے نال دور کر. اس برائی نو اچھے طریقے نال دور کر. مولا اگر میں نال کوئی زیادتی کر بھی گیا ہے میں اس نے حسن سلوک کیتا وے اخلاق دا مظاہرہ کیتا وے اچھے طریقے نال پیش آیا اللہ ہو سی کیا فرمایا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. تیری اچھائی دا رزلٹ تے نتیجہ ہے نکلنا وے ایک دیار او سی جڑا تیری جان دا دشمن آئی جے دل دے اندر تیرا بغض تے کینہ بھرا ہویا آئی تیری اچھائی دی وجہ نال تیرا گہرا دوست بن گیا. کی بن ویسی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اخلاق دے نمونے پیش کر کے گہرے دوست بڑے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے. چونکہ ایسا عید دا جواب پتھر نال دیور دے قائل اور برائی نو برائی دے مٹاور دے قائل. اس وجہ نال معاشرے دے اندر تضاد ہے لڑائی ہے جھگڑا ہے فساد ہے. اگر میں اپنے اخلاق اچھے کر گنا اور اپنا کردار اچھا بنا گنا انقلاب پیدا ہوندا وے. یمامہ دا سردار آئے سمامہ بن اسال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے بادشاہوں کو خط لکھے اور سمامہ نو بھی خط لکھا گیا. سمامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط نامے نو بڑی حقارت دی نظر لٹھا اور شیطان نے اس نو ورغلایا. اس نے ایک منصوبہ بڑھایا کہ جاؤ پیغمبر علیہ السلام نو شہید کر دیتا ہوں. اے سلسلہ ہی ختم کر دیتا ہوں. آئے روز خط آ رہے ہیں ہدایت نامے آ رہے ہیں قرآن کی طرف ترغیب آ رہی ہے. سمامہ نے پورا پروگرام بڑھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو شہید کرنے واسطے یمامہ تو ٹریا. روایات دے اندر آندا کہ قریب آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دے ویا لیکن اس چچا نے مخبری کر کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری گل دسی. آپ تو شہید نہیں ہوئے لیکن صحابہ کرام کو اس نے حملہ کیتا ہے کئی صحابی شہید کر کے مال گئے فرار ہو گئے ہاتھ نہیں آیا صحابہ کرام دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑ آپ نے فرمایا جیڑا سمامہ نو جتھے بھی ملے اس کو قتل کر دیتا بنے او دا خون جائز اور مباح قرار دے دیتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کئی مہینے تو بعد سمامہ بن اسال نو یہ خیال ہے یار میں مکے جا کے عمرہ کرنا چاہیے. اج اسلام قبول نہیں کیتا منو مکے جا کے عمرہ کرنا چاہیے. یار عمرے دی نیت نو کہ رات صحابہ کرام دی گشتی پارٹی گشت کر رہی ہے انہاں پکڑ لی اور پکڑ کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل دے اندر پیش کیتا. آپ جلے سمامہ اٹھانا کہ میرے تے حملہ کرنا لا اور میرے صحابہ نو شہید کرنا لا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اخلاق عظیمہ ویکھو ادفع باللتی احسن کہ میرا نبی برائی نو اچھائی نال کیا کر رہا ہے دور کر رہا ہے اور جڑے بندہ کام کریندا وے او دا میرا رب دشمن نو بھی دوست بنا دیندا وے. آپ نے سمامہ بن اسال ڈٹھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جاؤ سمامہ نو مسجد نبوی دے ستون نال بند دتا گیا. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم جملہ فرمایا. آپ نے فرمایا میرے صحابہ تھوڑا قیدی ہے اور میرے دین دی تعلیم ہے کہ قیدیاں کیا کیتا ونے. اچھا آج کل قیدیاں کیا ہو رہے ہیں قیدیاں دے حقوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیتے نے. آج کل قید دے اندر مسلمانوں نے ظلم تے ستم ہو رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر قاتل مشرک آپ دے قابو وچ آ گئے ہوئے کنٹرول چاہ گئے. آپ ایک اشارہ کریں صحابہ کرام دی گردن اڑا سکتے ہیں لیکن میرے نبی نے اس امت نو کردار پیش کرنا جڑے کافر یوں کریں گے نا
اسلام دہشت گرد مذہب ہے، اسلام ٹیررسٹ مذہب ہے جی، مسلمان وحشی مذہب دے نال تعلق رکھتے ہیں۔ اگر انہیں میرے نبی دی تعلیم پڑھی ہویا، اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے اخلاق پڑھے ہونا، انہوں پتہ چلیا کہ میرے نبی نو سر لے آیا، دشمنی کرن آیا، لیکن میرے نبی دی اخلاق دی تلوار نے انہاں دشمن نال کیجا سلوک کیتا وے۔ آپ نے فرمایا سمامہ نو سکون نال بند دیتا ونے اور اس نے اچھا سلوک کیتا ونے۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر دے اندر بندہ بھیجا، فرمایا جیڑی چیز کھاون دی ہے وہ ساری سمامہ واسطے حاضر کر دیتی، کہ کر دیتی ونے، حاضر کر دیتی ونے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جی میری ایک اٹھنی ہے جدہ رات میں دودھ پی کے سمنا، آج تو بعد میں دودھ نہیں پیونا، ایک دودھ بھی سمامہ نو پیش کیتا۔ یہ اعلیٰ اخلاق، برائی نو برائی نال مٹایا، اچھائی نال مٹاون دی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ سمامہ دی خدمت کر رہے ہیں، دوسرے دن آپ حاضر ہوئے نے، آپ نے فرمایا سمامہ کی حال ہے؟ سمامہ آکھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تسا مینوں قتل کرے سو ادھے بدلے تھوڑا بندہ بھی کیا کیتا ویسی قتل کیتا ویسی، میں کو نو مساواں لاوارث نہیں ہاں، میں بھی تھوڑے بندے قتل کیتے ویسے میرے مقابلے دے اندر، اگر تسا مینوں معاف کرے سو احسان میرے ہوتے کرے سو ساری زندگی میں تھوڑے احسان مند احسان فراموشی نہ کرے سا، اور اگر تھونوں مال تے دولت چاہیے میں دیون واسطے تیار ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیتا۔ تین دہاڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل پوچھتے رہ گئے نے۔ چوتھے دن آپ نے صحابہ کرام دی بھری محفل کے اندر فرمایا جاؤ میرے صحابہ سمامہ بن اسال دی رسیاں کھول دیو، میں محمد عربی نے سمامہ بن اسالو رہا کر دیتا، آزاد کر دیتا وے۔ سمامہ بڑا حیران ہے، کوئی ظلم تے جبر نہیں ہویا، کوئی زیادتی نہیں ہوئی، اتنے دہاڑے میرے نبی دی اخلاق دے دل تے کیا کر گیا، اثر کر گیا۔ سمامہ بن اسال گھوڑے دی یا جس سواری بھی دکان تے بیٹھا اور تھوڑے یا دور جا کے کنویں دوتے گیا اور جا کے غسل کی تو نمے کپڑے پا کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا۔ آپ نے فرمایا سمامہ میں تن آزاد کی دے واپس کیوں لوٹ آیا؟ آکھنا کا یا رسول اللہ جی قسم ہے میری سواری تے اگے جا رہی آئی لیکن میرا دل تھوڑی طرف پیچھے جا رہا ہے۔ اے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے اعلی اخلاق نے میں مجبور کر چھوڑا وے کہ میری زبان تے بے ساختہ لفظ آ گئے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ سمامہ نے کلمہ پڑھ کے دے مسلمانوں، اور جڑے جملے سمامہ نے فرمائے نے وہ جملے سناون لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آکھنا کا یا رسول اللہ اسلام لاون تو پہلے تھوڑا کلمہ پڑھن تو پہلے تھوڑا چہرہ سارے نالوں زیادہ میرے واسطے قابل نفرت چہرہ، میں سب تو زیادہ تھوڑے چہرے نال نفرت کرے نام، لیکن اسلام قبول کرنے دے بعد ساری کائنات دے چہرے دے وچوں اگر کوئی چہرہ محبوب ہے تو محمد عربی دا چہرہ محبوب۔ اور فرمایا یا رسول اللہ تھوڑے دین نال نفرت کردا ہوں، اسلام قبول کرنے تو بعد تھوڑا دین میرے واسطے محبوب دین بن گیا وے۔ یا رسول اللہ تھوڑے مدینہ نال نفرت کردا ہوں، اسلام قبول کرنے تو بعد تھوڑا مدینہ سارے شہر نالوں مینوں زیادہ محبوب ہو گیا وے۔ اللہ فرماتا ہے سونیا برائی نو اچھائی نال دور تے کر فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تیرے دشمن نو تیرا جگری یار نہ بنا لے تو مینوں رب بھی نہ لگے۔ یاد رکھو مسلمانوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق دی تعلیم اس امت نو دتی وے۔ آپ دے آمد دے بعثت دے مقاصد دے وچوں ایک اہم ترین مقصد ہے آپ نے اس امت نو اچھے اخلاق اختیار کرنے دی کیا دتی وے، تعلیم دیتی وے۔ بس آخری گل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام حضرت عبداللہ ابن عمر دی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن عمر دن قیامت دے میرے یاراں دے وچوں میرے اصحاب دے وچوں میرے امتیاں دے وچوں سب تو زیادہ نزدیک اور محبوب ترین وہ بندے ہونے نے جنہاں بندیاں دا کردار اچھا ہو سن، اخلاق بہتر ہو سن، اچھے اخلاق دے مالک ہو سن۔ دن قیامت دے انہاں تے میری نشستاں قریب لگنی ہے تو سانو بھی چاہیے کہ معاشرے دے اندر دکاندار بیٹھے نے، والدین بیٹھے نے، دوست احباب بیٹھے نے، انہوں بھی چاہیے کہ اچھے اخلاق پیش کرنے چاہیے نے، اعلیٰ کردار پیش کرنا چاہیے وے۔ جلے مسلمانوں دا اعلیٰ کردار ہوندا ہے بس مسلمانوں دے کردار نو ویکھ کے مسلمان بھی صرف متاثر نہ تھیندے بلکہ ہندو بھی کیا پڑھن لگ پے بے سخت کلمے پڑھ دیا۔ ایک تاریخ کے اندر ایک واقعہ میرے ذہن کے اندر آ رہا ہے، بس وہ سنا کے ختم کرنے لگا۔ ہندوستان بڑے صغیر پاک کو ہندو سے علیحدہ کوئی نہیں، ہندو اور مسلمان کے کئی مرتبہ سنا بھی چکا ہاں،
ہندو اور مسلمانوں کے درمیان زمین کا تنازع ہو گیا. ہندو آدھن ساری زمین ہے اسا مندر بناونا ہے, مسلمان آدھن ساری زمین ہے اسا اس کے مسجد تعمیر کرنی ہے. بڑا جھگڑا تے رولا چلتا رہ گیا, حتیٰ کہ عدالت کے اندر ایک کیس پہنچے اور عدالت کے اندر جج نے آکھیا یار تیری لڑائی جھگڑا تے ختم ہونا نہیں ہے. ہندوؤ تساں ایو جے کوئی بندہ دسو جیڑا جاندے حق وچ گواہی چ دے وہ قبول تھی ونی. ہندو آکھیا ایسا بندہ رسینیا وہ بندہ اتنے آون واسطے تیار ہو سی. جج نے آکھا سن بلا لے ساں. ہندوؤں دا جواب سن. آج تے مسلمان بیچارہ جھوٹ دے وچ ملوث ہے, رشوت خوری دے اندر ملوث ہے, بدعہدی دے اندر ملوث ہے. انہاں چیزاں نال انسان دا کردار بندا ہوندا. جھوٹ سالے وچ, بدعہدی سالے وچ, ملاوٹ سارے وچ, دو نمبری چیز بیچنا جی ہاں سارے وچ, ہر چیز دے اندر فراڈ کرنا سارے وچ. لیکن ہندوؤں کیا ہندوؤں کا جج صاحب پورے سارے ایریے کے اندر ایک کوئی بندہ وے اگر وہ مسلمانوں دے حق وچ گواہی دے دے تاں سانو قبول ہے, سادے حق وچ گواہی دے دے سانو قبول ہے. جج آکھیا کون ہے؟ کہ فلانے علاقے دا ایک مفتی ہے, نہ کہ مفتی الہی بخش کاندلوی رحمۃ اللہ, عالم دین ہے, عالم ربانی ہے. اگر وہ جاندے حق وچ گواہی چ دے اساں منظور ہے. عالم نو سمن جاری کیتا گیا, مفتی صاحب تشریف لے آئے نے. جج پوچھے ہاں جی مفتی صاحب. ہندو جلے باہر نکلے نا عدالت جو جڑے دوجے ہندوان پریشان ہو اور انہاں ہندوان ملامت کرو سکے تسا مسلمانہ دا ایک عالم چن کی دوے اگر بھاوے ہوئی تے بھاوے نہ ہوئی اتنے تا مسیت بڑھنی ہے تے اس مسیت دے حق کے دے بڑھنی ہے, گواہی دے بڑھنی ہے. ملہ نے چن کے دنے, مولویوں نے چن کے دنے, اتنے مسیتہ آلے ہوں دے نے. انہاں کا اسا ٹھیک بندے دا انتخاب کیتا وے. مفتی صاحب کھلوتے ہوئے نے جائے نے ایک حضرت تسا دسو جگہ کہندی وے. مفتی صاحب فرمایا میں اللہ نو حاضر ناظر ہو کے اس چیز کا اقرار کردا پیا کہ اللہ دی قسم اے جگہ مسلماناں دی نہیں ہے بلکہ ہندوؤں دی. کہندی وے سچ بولنا بھی اخلاق دے شامل ہے. مسلمان سرے میٹھے بولنا اخلاق نہیں ہے کہ خوشی نال اور یعنی کہ ہنس مکھ بولنا, سچ بولنا بھی اخلاق دے اندر شامل ہے. مفتی صاحب نے فرمایا جائے صاحب اے جان اللہ نو دے منی وے, اے جگہ مسلمانوں دی نہیں ہے بلکہ ہندوؤں دی وے. ایک جملہ آکھیا نا, جج نے قلم اٹھا اور بڑا ہی سنہری جملہ لکھیا. ان جج نے آکھیا آج کا مقدمہ, میرے لفظ ذرا غور نال سننے نے, آج کا مقدمہ مسلمان ہار گئے ہیں اور اسلام جیت گیا. مسلمان کے گئے نے ہار گئے نے تے اسلام جیت گیا وے. یہ گل سنی نا ہندوؤں نے, ہندوؤں کا جائے صاحب آج اسلام بھی جیت گیا وے, مسلمان بھی جیت گئے نے. اسارے دل گواہی پہ دے دوے اللہ دی قسم ہے جدا امتی ایدا سچا وے محمد عربی کیدا سچا, جدا امتی ایدا سچا وے اودا نبی کتنا سچا ہونا وے. اساں گواہی دینے اشہد اللہ الہ ایو جا کردار بناون دی آج کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی کافر سانو ویکھ کے متاثر ہوے. آج تے کافر ویکھ کے یعنی علامہ اقبال کا وضع میں تم نصارا تو تمدن میں ہنود, یہ مسلمان ہیں جسے دیکھ کے شرمائیں یہود. آج تے مسلمانوں کے طریقے یہود دے دوے تے شرما گیا وے, آج کافر دے دوے تے شرمسار ہو گیا وے. مفتی صاحب تے فیصلہ حق دی گواہی دیون دی وجہ نال اعلیٰ کردار اور اعلیٰ اخلاق اپناون دی وجہ نال ہندوؤں دی پورے بندیاں نے آکھیا اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. تھانوی صاحب رحمۃ اللہ لکھ دے نے فرمایا او دہاڑے شام تک 300 ہندوؤں دے گھراں نے اسلام قبول کیا. کتنا ایک بندے دی سچی گواہی دیون دی وجہ نال 300 گھراں نے کلمہ اسلام قبول کیتا وے. اور انہاں آکھیا جیڑی مسجد تے مندر بننا ہے ہن مندر شندر ختم ہو گئے نے, سارے ہندو رل کے مسلمان ہوئے نے اور انہاں مسجد تعمیر کی. یاد رکھو یہ جا کردار ہونا چاہیے. اگر کوئی دکاندار ہے سچائی نال سودا بیچے, امانت داری نال سودا بیچے, جھوٹ بول کے سودا نہ بیچے. اگر کسی نے عہد و پیمان کیتا گیا عہد و پیمان کو پورا کیتا ونے. اس طرح انسان اگر زندگی گزرے سی, یاد رکھو مسلمانوں انسان قبراں وچ لے ویندے نے لیکن انہاں دا کردار انسان دے دل وچ داخل اعلیٰ کردار اختیار کرے سو قیامت دی صبح تک نہ آونا وے. اللہ عمل کرن توفیق عطا فرماوے. ربنا یا رب یا ذا القوة یا رب اللهم صل
بیمار اللہ شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرماوے جتنے مسلمان گھروں دے اندر ہیں جہاں اسپتالوں دے اندر ہیں سارے اللہ شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرماوے جتنے احباب اتنے موجود نے اللہ انہیں رزق کے اندر برکت نصیب فرماوے جڑے بے روزگار نے اللہ حلال میں روزیاں عطا فرماوے اللہ حرام دے لقمے تو محفوظ فرماوے اللہ اس ملک کو ترقی نصیب فرماوے جڑے تو بیرونی یا اندرونی دشمن نے اللہ نست و نابود فرما دے اللہ علماء دی طلباء دی مدارس دی خانقاہاں دی تبلیغی مراکز دی مسلمانوں دی اللہ حفاظت فرماوے اور جتھے بھی مسلمان بیچارے مظلوم نے اللہ ان کی مدد نصرت فرماوے آمین نادا فی الظلمات اللہ سبحانك إني كنت من الظالمين